ایسے اداکار جو 2024 میں لقمۂ اجل بن گئے، ماضی کے وہ اداکار جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ جی ہاں، 2024 میں وہ خالق کائنات کے ساتھ جا ملے ہیں، لیکن ان کی اداکاری، ان کی فنکاری، ان کی ہر ایک چیز کو یاد رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں طلعت حسین۔ 18 ستمبر 1940 کو دہلی، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور ابتدائی طور پر ریڈیو پاکستان میں اداکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ طلعت حسین کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ابتدائی دور میں کامیاب ڈراموں میں کام کر کے اپنی شناخت بنائی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں شامل ہیں ایسے ڈرامے جنہیں دیکھ کر مزہ آ جائے۔ جی ہاں، کشکول۔ طلعت حسین کی آواز انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ اپنی آواز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ وہ ریڈیو پاکستان کی کئی یادگار پروگرامز کا حصہ رہے ہیں اور اپنی اداکاری سے سامعین کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ طلعت حسین ایک سادہ اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار رہی اور ان کے بچے بھی مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ طلعت حسین کا انتقال 26 مئی 2024 کو طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کی وفات پر شوبز انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ان کے مداحوں نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے فاتحہ خوانی لازمی کریے۔ شوکت زیدی ایسے فنکار ہیں جو ہم سب امید سے ہیں، غریب عوام کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ یہ رائٹر اور شاعر بھی تھے۔ ان کا آخری وقت گمنامی میں گزرا۔ جب وہ بیمار تھے، شوبز سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فنکار ان کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آخری وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور میڈیا والے بھی بے خبر رہے، جو ہر نیوز کو مسالہ لگا کر بتاتے تھے۔ 1970 سے 1985 تک وہ صحافت کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ ان کو شہرت ہم سب امید سے ہے سے ملی۔ انہیں گردے اور جگر کا مسئلہ تھا۔ اپنا علاج پی کے اسپتال سے کرواتے رہے، اور پھر 13 جنوری کی درمیانی رات اچانک طبیعت خراب ہوئی اور فیملی کے ہمراہ ہسپتال لے جایا گیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 24 جنوری 2024 بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ سردار کمال مزاحیہ اداکار تھے۔ ایک بہت بڑے نامور اسٹیج اور درد دل رکھنے والے انسان تھے، جس نے بہت سارے لوگوں کو کامیڈی کی طرف لایا۔ ان کا تعلق گجر برادری سے تھا۔ فیصل آباد کے رہنے والے تھے، عمدہ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی موت اچانک ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مرنے سے ایک دن پہلے مذاکرات کا حصہ بنے۔ موت کی خبر سنتے ہی سب مداح اور ٹیم سکتے میں آ گئے۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ان کی تدفین ہوئی۔ الطاف حسین بھی اسی سال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا شمار انڈسٹری کے پرانے ڈائریکٹرز میں ہوتا تھا، جو انور کمال پاشا کے شاگرد بھی تھے۔ ڈائریکشن کے میدان میں آ کر ان کی شاگردی اختیار کی۔ یہ فلم سٹار عالیہ کے بھی شوہر تھے۔ 16 ستمبر 2024 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز کے شوہر یحییٰ صدیقی 12 ستمبر 2024 کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ یحییٰ صدیقی گزشتہ 5 برسوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ شگفتہ اعجاز نے انسٹاگرام پر اپنے شوہر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان کی اس پوسٹ پر مداحوں نے اور شوبز شخصیات کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ یہ دونوں کی دوسری شادی تھی اور دونوں کی پہلی شادی سے 2 بچے تھے۔ عدنان سمیع خان کی والدہ بیگم نورین سمیع خان 77 سال کی عمر میں 7 اکتوبر 2024 کو انتقال کر گئی۔
عدنان سمیع نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شاندار شخصیت کی مالک خاتون تھی جنہوں نے ہر شخص کو محبت اور خوشی دی۔ انہوں نے مداحوں سے والدہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ سینئر پاکستانی اداکار عابد کشمیری 11 اکتوبر 2024 کو 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں فلم، ٹیلی ویژن اور اسٹیج پر مزاحیہ کرداروں سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ بہت ہی مزے کے اداکار تھے۔ 6 مہینے امریکہ رہا کرتے تھے تو 6 مہینے پاکستان رہا کرتے تھے۔ ان کی اداکاری سے اور ان کی وفاداری سے بہت سے اداکاروں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ آخر نہ آخر موت کا ایک دن مقرر ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے عابد کشمیری کی ان اداکاری کو اور ان کی شخصیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ استاد طافو خان جو 78 سال کی عمر میں 26 اکتوبر 2024 کو انتقال کر گئے، پاکستانی موسیقی کی دنیا کے ایک نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 600 سے زائد فلموں میں موسیقی فراہم کی، جس سے ان کی موسیقی کی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی وفات گردوں کی بیماری کے باعث ہوئی۔ تسکین ظفر، جی ہاں، ہماری نیوز کاسٹر جنہیں ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، یہ ہماری ماضی کی یادوں میں حسین یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ تسکین ظفر بھی بیمار تھی، کہا جاتا ہے وہ بھی 2024 میں انتقال کر گئیں۔ خالد سلیم بٹ جو 21 ستمبر 1946 کو ملتان پنجاب میں پیدا ہوئے، پاکستانی فلم، ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے معروف اداکار اور ہدایت کار تھے۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا اور بعد میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی اداکاری 1978 میں منظر عام پر آئی۔ ذاتی زندگی میں خالد بٹ کی شادی سائرہ فاطمہ سے ہوئی اور ان کے 3 بچے ہیں، جن میں معروف اداکار عثمان خالد بٹ بھی شامل ہیں۔ یہ بھی جگر کے معرضے میں مبتلا تھے اور 2024 میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ناظرین، آپ سب سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان سب کی روحوں کو صالح ثواب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔